تو میرا آپ سے سوال تھا کہ آپ ابھی جو آنے والے جو حالات ہیں، جو ابھی ایک فارم جو ہے پاس ہوا ہے، جو کہ مرد اور مرد شادی کر لیں گے، اس کی اجازت دے دی گئی ہے، تو اس پاس کے حوالے سے اور آنے والے جو حالات آ رہے ہیں اس کے حوالے سے آپ کے اسٹریولوجی کے حساب سے کیا رائے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے کہ آنے والے حالات اچھے ہیں یا برے ہیں؟ اور اگر برے ہیں تو کس کی وجہ سے، کون ہے جو ہمارے اس پاکستان کو اتنے برے حالات کی جانب لے کے جا رہا ہے، اس کا اصل حقدار کون ہے؟ تو اس چیز کا جواب آپ میرے کو دے دیں۔ بیٹا یہ جو آپ نے سوال پوچھا ہے نا، یہ اس سوال کے لیے مجھے صحیح معنوں میں بہت ڈیپلی میں، جیسے ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب ہیں، میرے اچھے دوست ہیں، تو ان کا ایپیسوڈ 1 2 3 4 5 آتا ہے، ان کو سنیں تو آپ کو اندازہ ہوگا میں ان کے آگے ایسا ہوں جیسے وہ سورج اور میں دیا۔ تو ڈاکٹر شاہد مسعود بہت بہت میں لائک کرتا ہوں، ان کی بہت اچھی اسٹڈی ہوتی ہے، تو ان کو سنا کریں، آپ کو انشاءاللہ پتہ چلے گا۔ جہاں تک آپ نے جو سوال کیا ہے، اس کو کہتے ہیں ہم جن پرستی کا قانون۔ یہ آج سے 4 سال پہلے ہم کسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو ہم بھی بغیر یونیفارم کے فورسز کے ہیں، تو آدھے فورسز میں ہیں، آدھے سویلین ہیں، تو بس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بھی کہیں بیٹھے ہوئے تھے، اور 4 سال پہلے ہمیں معلوم ہو گیا تھا کہ پارلیمنٹ میں 5 قانون لے کر آ رہے ہیں۔ یہ ایک یہود و نصارہ کی، اسرائیل کی ایک پلاننگ پروگرامنگ ہے کہ یہ تھرڈ ورلڈ آرڈر کو اس ملک میں نافذ کرنا چاہتے ہیں، بائی ہکس بائی کروکس، جو کہ یہ اس حکومت کسی نہ کوئی جو بھی حکومت آئے گی نا، ان سے یہ شرائط رکھوائیں گے کہ آپ نے یہ قانون پاس کرنا ہے۔ اگر انشاءاللہ جب تک یہ خانقاہیں موجود ہیں، اولیاء ولیوں کی درگاہیں موجود ہیں، جب تک ہمارے ملک میں جماعت اسلامی ہو یا دعوت اسلامی ہو یا سعد رضوی کی جماعت، بابا خادم حسین رضوی صاحب ہوں، یا ہمارے علماء کرام ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ان کو خضر حیات دے، تو یاد رکھیے گا ایسے جتنے بھی کالے قانون ہوں گے نا، اور جو لے کر آئیں گے، نہ ان کو لانے دیا جائے گا، نہ ان کو پاس کرنے دیا جائے گا، نہ ایسے قانون کو نافذ کرنے دیا جائے گا۔ یہ پاک سر زمین ہے۔ علامہ اقبال نے کیا شعر پڑھا؟ پاک سر زمین شاد باد، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، تو سارے جہاں سے اچھا پاکستان ہمارا۔ تو یہ پاک سر زمین ہے، اس پاک سر زمین میں ہم یورپین قانون کو نافذ ہونے نہیں دیں گے۔ تھرڈ ورلڈ آرڈر جو یہ دجالی قانون ہے، دجال کا یہ فتنہ ہے کہ یہ قانون پاس ہو، اور اس قانون کو، اس کے علاوہ ہم جن پرستی کے بعد انہوں نے آپ کی اطلاع کے لیے ایک دوسرا قانون لانا چاہ رہے ہیں، جو کہ جس میں نکاح ضروری نہیں ہے، جو یورپ میں عام ہے، کامن ہے۔ تو یہ آہستہ آہستہ یورپ میں جو انہوں نے یہ بہت سالوں پہلے، 20 سال پہلے تھرڈ ورلڈ آرڈر یورپ میں اپنے قانون نافذ کر چکی ہے، افریقہ میں اپنے قانون نافذ کر چکی ہے۔ انہیں خطرہ ہے تو صرف پاکستان سے، پاکستانی افواج سے۔ تو 2020 میں انہوں نے اپنے قانون نافذ کرنا تھا، لیکن یہ ناکام ہوئے۔ تو یہ جتنے بھی حالات پیدا کیے گئے ہیں، یہ تھرڈ ورلڈ آرڈر، یہ جو اسرائیل ہے، یہ بیٹھ کے وہاں پہ اپنی پلاننگ کر رہا ہے کہ دجال کی حکومت قائم ہو، دجال کا قانون نافذ ہو۔ میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ قرآن میں اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو پسندیدہ قوم، جب بھی یہودی اپنے آپ کو سپیریئر کہتی ہے، سپیریئر صرف خدا کی ذات ہے۔ ایک بات کہتے کہتے میں رک گیا تھا کہ ہر شخص کے گردن میں سریا ہے، کوئی کہتا ہے میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، تو میں یہ ہوں۔ دیکھیں، آپ ہیں جو کچھ بھی ہیں، اگر آج آپ کے کپڑے میلے ہو گئے، آپ کس کے پاس دیں گے؟ دھوبی کے پاس۔ تو دھوبیا اچھا ہوا یا آپ اچھے ہوئے، وہ آپ کے کپڑوں کو صاف کر کے، واش کر کے، صاف کلیننگ کر کے دے رہا ہے، اس کا اپنا ٹیلنٹ ہے، اس کو کمتر نہ سمجھو۔ آپ کے جوتے ہیں، آپ نے برانڈڈ جوتے پہنے ہوئے، صحیح ہے، مارک اسپینسر کے، لوٹوس کے، جب اگر سلائی کروانی ہو تو آپ کو موچی کے پاس جانا ہوگا۔ ہم ان دونوں کو سب سے کمتر سمجھتے ہیں۔ جب تک وہ سلائی نہیں کرے گا، آپ جوتے نہیں پہن پاؤ گے۔ تو سب سے پہلے تو انسان کو اپنے اندر سے انا ختم کرنا ہے،
اپنا غرور ختم کرنا ہے، بحیثیت مسلمان سب کو اپنی اپنی قبروں میں جانا ہے، قبر کا حساب دینا ہے۔ تو آپ نے اپنی قبر کا حساب دینا ہے، میں نے اپنی قبر کا حساب دینا ہے، اور پاکستانی سیاستدانوں کو اپنی اپنی قبروں کا حساب دینا ہے۔ میرے خیال سے وہ یہ بھول گئے، انہوں نے آب حیات پیا ہوا ہے، انہیں یہ نہیں معلوم انہیں بھی مرنا ہے، چاہے وہ پارلیمنٹیرین لیڈر ہو، چاہے وہ پرائم منسٹر ہو، پریزیڈنٹ ہو، چاہے وہ نیب کا ادارہ ہو، چاہے وہ کسی بھی ادارے کا سربراہ ہو، اس کو یہ یاد رکھنا ہے کہ اسے بھی مرنا ہے۔ اس کی قبر میں کوئی دوسرا نہیں آئے گا، یو ایس اے نہیں آئے گا جس کی وہ غلامی کر رہا ہے، آئی ایم ایف نہیں آئے گا اس کو بچانے کے لیے۔ قبر میں جب سوال ہوگا نا، من ربو کا، تیرا رب کون ہے، من دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، اور جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شبیہ دکھائی جائے گی ان کے بارے میں کیا کہتا ہے، تو جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات جو انہوں نے ہمیں دی، جب اسے ہم اپنے اوپر نافذ نہیں کریں گے، امپوز نہیں کریں گے، تو ہم کیسے کہہ سکیں گے یہ تو میرے وہی آقا ہیں جنہوں نے مجھے یہ تعلیمات دی، سنت پہ عمل کرنے والا، اور پھر کھڑے ہو کے میں سلام پڑھ سکوں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ یہ تو جب پڑھوں گا نا جب عشق مصطفیٰ میرے سینے میں ہوگا، جب میرے عشق مصطفیٰ میرے سینے میں نہیں ہے تو میں کہاں سے جواب دے سکوں گا، میں تو پہچان بھی نہیں سکوں گا، تو ظاہر سی بات ہے پھر اس قبر میں اندھیرا ہی ہوگا۔ تو مرنا سب کو ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر زندہ چیز کو مرنا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب ہم قرآن میں غور و فکر نہیں کریں گے، قرآن کو سمجھیں گے نہیں، تو بھائی یہ وہ لوگ ہیں جنہیں نماز پڑھنے کا طریقہ تک نہیں آتا، جنہیں قرآن شریف کی آیتیں صحیح سے پڑھنا نہیں آتی، صحیح ہے، جنہوں نے اسلامی ریسرچ ہی نہیں ہے، ان پولیٹیشینوں کے پاس اسلامک ہسٹری نہیں ہے، اسلامی سوجھ بوجھ نہیں ہے، تو یہ یہاں پہ تو میٹرک فیل والے کو بھی منسٹر ایجوکیشن بنا دیا جاتا ہے۔ تو بھائی یہ کیا بچوں کو تعلیم دیں گے، یہ کیا کون سا قانون پاکستان میں لے کر آئیں گے؟ تو ہمارے اداروں کو چاہیے کہ اس چیز پہ گہری نظر رکھے، کیونکہ اگر سب سے بڑی طاقت یاد رکھیے گا عوام کی طاقت ہے۔ جب جب عوام جس جس ملک میں نکلی ہے نا، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، اس نے سب کچھ مسمار کر دیا ہے۔ مارکس جب نکلا تھا نا رشیا میں، تو راستے میں جتنے بھی ادارے آئے سب کو مٹاتا ہوا گئی عوام۔ اسی طرح جب لیبرازم چائنا میں آئی نا، انقلاب آ گیا۔ رشیا میں جب کمیونزم آیا، انقلاب آیا، عوام کا سمندر نے سب کو بہا کے لے گئے۔ تو اس وقت سے ڈر رہے ہیں کہ جب یہ 24 کروڑ عوام کھڑی ہو گئی نا، تو وہ کسی کو بھی نہیں دیکھے گی، سب کو مسمار کر دے گی، ایک سونامی آ جائے گا۔ تو بیٹا انشاءاللہ تعالی، اور جو آپ آنے والا وقت دیکھ رہے ہیں، آنے والا وقت ایسا ہے کہ اپنی حفاظت کریں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ سب سے پہلے آپ لوگ بحیثیت مسلمان اپنے ایمان کی حفاظت کریں، حقوق العباد کی حفاظت کریں، کوشش کریں کہ اپنے آپ سے کسی کو نقصان نہ ہو، اپنی زبان میں، اپنے دل میں بڑوں کی عزت کریں، چھوٹوں پہ شفقت کریں، اور اپنے آپ کو سپیریئر نہ سمجھیں جیسے یہ یہود و نصارہ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو۔ بحیثیت مسلمان عاجزی انکساری آپ کے اندر ہونا چاہیے، کیونکہ کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے کہ نہ کالے کو گورے پر، نہ گورے کو کالے پر فوقیت ہے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کی ہدایت صرف متقیوں کے لیے۔ جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک متقی ہے، پرہیزگار ہے، وہی سب سے اول ہے۔ تو ہمیں یہ دنیاوی چکر ہے، تو یہ کب تک ہے؟ انسان 60 سال 70 سال 80 سال کتنا جیے گا؟ جانا تو اس کی رب کی بارگاہ میں ہے نا، اور جب اس رب کی بارگاہ میں جاؤ گے تو کیا منہ لے کے جاؤ گے؟ کیا سوال کے جوابات دو گے؟ مال کہاں سے کمایا، کیسے کمایا، تعلیم کیا دی، کس طرح دی؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سوال جواب کا سلسلہ جاری و ساری رکھیں گے۔ آپ لوگ اپنی انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ مزید اگر کوئی سوال لے کر آئیں تو انشاءاللہ اس کے جوابات دیں گے۔ اس سوال جواب کا پروگرام ہفتے میں ایک دفعہ ضرور آپ رکھیں، انشاءاللہ ہر سوال کا جواب میں آپ کو دوں گا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں،
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم۔